عائشہ صدیقہ باطل پہ نہیں تھی، خطائے اجتہادی پہ تھی، وہ کفر پہ نہیں تھی معاذ اللہ، ان کا کوئی جرم نہیں تھا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، انہیں بھی سرکار کے حکم پر ایک نیکی ملی اجتہاد پر، لیکن مولا علی 2 نیکیاں لے گئے۔ تو کہنا ہے دونوں حق پر تو ہر جگہ کہو، لیکن وہاں کہو جہاں کہا جا سکتا ہے، وہ کیا؟ ابتدائی اجتہاد۔ تو ایسے ہی فدق کے مسئلہ میں ایک ہے ابتدائی اجتہاد، ایک ہے انتہائی اجتہاد، اور شریعت ایک ہے، 2 شریعتیں نہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی باری ہو تو شریعت اور ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات ہو تو شریعت دوسری ہو۔ ابتدا میں دونوں ہی حق پر ہیں، اور انتہائی اجتہاد میں جو حق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجتہادی ہے، مقابلے میں گناہ نہیں، مقابلے میں کفر نہیں، مقابلے میں باطل نہیں، مقابلے میں پھر بھی ایک نیکی موجود ہے۔ یہ ہیں غلط نظریات، یہ طاہر القادری یا عبد القادری شاہ جیسے لوگ، یہ جرم ہے ان کا۔ اور پھر آگے وہ قریشی جیسے لونڈے جو کہتے ہیں کہ حق پہ علی تھے اور عائشہ صدیقہ گناہ پر تھیں اور جرم پر تھیں، ڈوب ماں کنجرو، ام المومنین جرم پہ نہیں تھیں، خطا اجتہادی پر تھیں اور ایک نیکی ان کی تھی۔ اور اگر اس وقت ان کمینوں نے انصاف کیا ہوتا بتاتے وقت کہ یہ مسئلہ ہے، تو آج عوام کو بالکل کوئی مغالطہ لگتا ہی نا۔ یہ انہوں نے ایک تو اس وقت ظلم کیا، اور پھر اس ظلم کو سامنے رکھ کے آج جو اہل سنت کا 14 صدیوں کا مسلک ہے اس کو انہوں نے پھر گستاخی بنایا۔ اور یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ غلط نظریات گھرے رافض کے پاس جاتے ہیں، اور اس کی فرنچائز طاہر القادری اور عبد القادر شاہ کے پاس ہے۔ اب اس غلط سوچ کو 2 صورتیں ہیں، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اب جو مانتا ہے وہ بالواسطہ رافضی ہے، اور جو نہیں مانتا، جو فرنچائز روافض کی انہوں نے لی ہوئی ہے ہزاروں مسائل میں، جو نہیں مانتا تو یہ کہیں گے یہ تو گستاخ ہے۔ گستاخ کیوں ہے؟ کہ روافض سے وہ گھڑی ہوئی چیز لی ہے۔ اگر ہم وہ مانے تو قرآن کا انکار آتا ہے، اور نہ مانے تو گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے ان کی طرف سے۔ تو ہم ایسے کروڑوں فتوے بھی برداشت کریں گے، مگر قرآن کا انکار نہیں ہونے دیں گے۔ یہ معاملہ تھا۔ اب معصومیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ گھڑا روافض نے، فرنچائز لی طاہر القادری اور عبد القادری شاہ نے۔ اب آگے ظاہر ہے کہ جب سیدہ پاک کو معصومہ کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر تو فدق کے مسئلے میں جب یہ بات میرے والی کہی جائے گی تو پھر گستاخی بنے گی۔ تو گستاخی بنے گی ان کے لحاظ سے جو قرآن کے مقابلے میں مذہب گھڑ کے لائے ہیں اور منوانا چاہتے ہیں کہ مانو ورنہ تم گستاخ ہو۔ تو ہم کہتے ہیں تم الٹے لٹک کے کہو گستاخ ہو، ہم نہیں مانیں گے، وہ مانیں گے جو قرآن کہنے والا ہے۔ اب دیکھو نا، کل تک یہ لوگ صبح بریلی، شام بریلی، امام احمد رضا، عشق اور ان کی عظمت، اور آج جب ان کی رافضیت پہ کوڑا بریلی سے لگا ہے تو یہ شیطان ان کو بھی ناسبی کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کیا ہم یہ
خمینی کی سازش چلنے دیں گے؟ یہ ان کی فرنچائز لے کر اگر امام رضا کو بھوکیں گے تو ہم ان کی بولتی بند کر دیں گے. کہاں کی پدی اور کیا اس کا شوربہ. یہ دیش امام احمد رضا کے حروں کا دیش ہے. یہاں خمینی کے لوٹوں کی بات نہیں چلے گی. یہاں ہری پور ہزارہ کی حویلی کی نہیں، امام احمد رضا کی بریلی کی بات چلے گی. اب ایک کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات میں، کہ دیکھو جن سے رابطہ تعلق ہو ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جس طرح کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام اور روافظ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں خلفائے ثلاثہ کے ناموں پر. وہ کہنے لگا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی معاویہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھا. میں کہتا ہوں یہ ہے الملل والنحل. مولا علی کے پڑپوتے کا نام معاویہ ہے. انکار کر کے دکھاؤ اور اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ. روافظ کی بھٹیوں سے اینٹیں چاٹ کر ہمارے مقابلے میں کیا حیثیت ہے تمہارے بولنے کی. الملل والنحل عقیدے کی اور تاریخ اور سیرت الجزء الاول، اس کے اندر یہ دیکھو صفحہ نمبر 168، اس میں قالوا بامامت عبداللہ بن معاویہ، معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. ایک تعارف دوسری طرف سے، لیکن یہ جعفر پتہ کون ہے؟ جعفر طیار، حضرت مولا علی کے بڑے بھائی. اب ان کی نسل بھی تو حضرت مولا علی کے ساتھ بھی شمار ہوگی، جس طرح چچا وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے. تو میں نام پیش کر رہا ہوں معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. پھر کہو معاویہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب. تو یہ تو دور کی بات ہی نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں معاویہ. اور یہ جو کمینے لفظ معاویہ کے غلط معنی کر کر کے تو انہیں کرتے ہیں، تو کیا تم سیدوں کے نام بگاڑتے ہو؟ یہ معاویہ نام کا بچہ تو سیدوں کے گھر بھی ہے. معاویہ بن عبداللہ بن جعفر، یہ یہاں پر پوری بحث ہے، چونکہ کچھ لوگوں نے ایک فرقہ بنا الہاشمیہ، اور اس میں پھر آگے یہ حالات ہیں کہ کچھ ہاشمی ان سے منسلک ہوئے، کچھ ان سے منسلک ہوئے. تو یہ تو ایسی کوئی بات نہیں جو یہ خرافات گھڑ گھڑ کے بیان کرنا چاہتے ہیں. آخر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں. اب مسئلہ اور بھی بہت ہیں، لیکن مسئلہ اب بیان کر رہا ہوں ایمان ابی طالب کی نفی. کشف المحجوب شریف میں ہمیں خوشی نہیں ان کے ایمان نہ لانے پر، ہم کروڑوں بار خوش ہوتے کاش کہ سرکار کے کہنے پہ کلمہ پڑ جاتے. اور یہ ہم دکھا کے حوالہ یہ نہیں کہ ہم کوئی فتح کر رہے ہیں، دیکھو ہم نے یہ دکھا دیا، یہ نہیں. ہم ان مجرموں کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب کا تم ایمان نہیں مانو گے تو تم کافر ہو. کوئی مان لے، ہم اس کے پیچھے کون سے ڈنڈا لے کے چڑھے ہوئے ہیں؟ کوئی ان کا ایمان اگر مان لے، لیکن اس ایمان کو مان کر آگے اسلام پر حملہ کرے، قرآن پر حملہ کرے، حدیث پر حملہ کرے،
اب ہم مقابلے میں کھڑے ہوں گے کہ تو اپنے تک نہیں رہا، تو سارے اسلام پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ ہے وہ انور شاہ کا جرم کہ اس نے کہا کہ جو علی کے باپ کو کافر کہتا وہ سارے کافر ہیں۔ تو مولا علی کے باپ کے بارے میں یہ جملہ تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، کیا داتا صاحب کافر ہے؟ اس لیے اوقاف سے کہتا ہوں کہ جن بگھوڑوں نے داتا صاحب کے نظریے پر کفر کے فتوے لگائے اور جشن ابی طالب منا کے پوری امت کو تانے دیے، ان کا محاسبہ کرو۔ چلو کم از کم داتا کے آستانے پر تو ان کو دفع کرو۔ یعنی ہمیں ویسے تو یہ کوئی مسئلہ ضروریات دین میں سے نہیں کہ اس کو بیان کیا، اس لیے ہم اسے موضوع بناتے ہی نہیں، لیکن جب اس کے ذریعے سے پورے دین پر حملہ کیا جائے تو دین تو بچانا ہے، دین والوں کو بھی بچانا ہے، بخاری کو، مسلم کو، ہزارہ محدثین کو، جن کو آج کوئی اپنی گدی کے گھمنڈ میں کافر کہہ رہا ہے، تو داتا کے دیوانے بھی تو زندہ ہیں، شریعت بچانے والے بھی زندہ ہیں۔ اب یہ کشف المحجوب شریف، اس کے اندر 293 صفحہ پر داتا صاحب نے لکھا۔ اب یہ مجبوراً بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا ایمان نہیں مانتے وہ کافر ہیں، چلو ہمیں کہو یہ بڑے کہاں جائیں گے؟ اور اب میں بیان کروں گا تو کوئی کہے گا یہ کوئی موسم تھا یہ مسئلہ بیان کرنے کا؟ اب یہ موقع کیا تھا مسئلہ بیان کرنے کا؟ میں کہتا ہوں حق کا ہر وقت موسم ہوتا ہے، اور ہم سے الجھنے والوں جیو گے کیسے؟ تمہیں تو داتا بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں مجدد الفیسانی بھی رگڑا لگائیں گے، تمہیں امام احمد رضا بریلوی بھی رگڑا لگائیں گے۔ ساری امت، تمہارا دروازہ کون سا ہے سوائے خمینی کی گلی اور ہزارہ کی حویلی کے؟ داتا صاحب نے اس مقام پر یہ لفظ، یہ نہیں کہ جیسے کوئی ضمناً کا بات کر دی جاتی ہے، اصول کے تحت لکھا۔ جب کسی بات سے، مثلا حدیث کی بات ہو رہی ہے، کسی حدیث سے فقہا استدلال کر لیں، مسئلہ اس سے اخذ کر لیں، تو اب قانون ہے کہ اب یہ بات سے نہ چھیڑو کہ یہ حدیث کیسی ہے ویسی ہے۔ اگر کمزور ہوتی تو اس سے استدلال کیوں کیا جاتا؟ یہ بطور روایت کے ذکر نہیں کیا داتا صاحب نے، ایک مسئلے کا استدلال کرتے ہوئے داتا صاحب نے ذکر کیا، اور مسئلہ ہے معرفت خداوندی کا۔ اور اس میں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بحث اصل میں یہ کر رہے ہیں، ہدایت یہ فضل ربی ہے، اس میں نہ تو اس چیز کا دخل ہے کہ ہدایت لینے والے کی عقل بڑی تیز تھی لہذا پار ہو گیا، نہ یہ کہ دلیل بڑی چمکتی تھی تو اندھیرے دور ہو گئے۔ داتا صاحب کہتے ہیں چھوٹی کا عقل مند ہو اور کامل ترین دلیل ہو، پھر بھی فضل خدا نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ ثابت کر رہے ہیں داتا صاحب۔ اب دیکھو نا، ویسے دلیل تو کائنات میں ففی کل ذرہ لہو شاہد یدل علی انہ واحد، کہ کائنات کا ہر ذرہ اگر بندہ منصف مزاج ہو کے دیکھے اس کو تو اسے پتا چلتا ہے خدا ایک ہے۔ ہر طرف دلیلیں ہیں، ہر طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کوئی دلیل سمجھاؤ اللہ کی قدرتوں کو سمجھنے کے لیے، انہوں نے کہا شاتوت کا پتا۔ انہوں نے کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ کہا اس کا مزاج ایک ہے، کھانے والے کئی ہیں، ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ریشم بنتا ہے، شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے،
ہرنی استعمال کرے تو کستوری بنتی ہے. جب پتا ایک